اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان آیات کو دیکھ کر ذرا گنیے کتنی دفعہ ماں کا لفظ آیا اس میں۔ ما تتلو، ما کفرا، ما انزلا، ما يعلمان، ما يفرقون، ما هم بضارين، ما يضرهم، ما له في الآخرة، ما شروا به۔ ایک آیت میں 9 بار، اور کیا ہر دفعہ ایک ہی معنی ہے؟ ہر دفعہ ایک معنی نہیں، کہیں ما موصولہ ہے، کہیں ما نافیہ ہے، اور کہیں تاکید کے لیے آیا ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ جادو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ پچھلی آیت نمبر 101 میں ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، یعنی ایک معمولی چیز سمجھ کر، ایک حقیر چیز سمجھ کر، اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ گویا وہ اس کو جانتے بھی نہ ہو کہ کوئی کتاب ان کے ہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی اہم چیز کو یا کوئی انسان کسی اہم چیز کو، یہ اللہ کی سنت اور حکمت ہے کہ جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے اور وہ اس کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور جس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کو ایسے کام میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص ملنے والی اپرچونٹی کو کھو دیتا ہے پھر وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، خسارہ پاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کو اگنور کر دیا، اس کو اہم نہیں سمجھا، تو پھر اب کسی چیز کو تو اس کے بدلے میں ان کی زندگی میں آنا ہی تھا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ جادو، جس کا ذکر اس آیت میں، وہ جادو، ٹونے ٹوٹکے، طلسمات کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہاں یہود کے ایک کردار کو واضح کیا گیا ہے کہ جب ان پر اخلاقی زوال آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسے طریقے ڈھونڈنے لگے کہ کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر ہی سارے کام بن جایا کریں، لہذا وہ جادو سیکھنے اور سکھانے میں اور اس کی پریکٹس کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے اور اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا کہ وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے اس کام کو روکنے کے لیے جو لٹریچر تھا ان کے پاس جادو ٹونے کا، جو کتابیں تھیں، وہ ساری اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ تھے انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا، شیاطین کو بھی کنٹرول کیا۔ ان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام اس علم کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کے بہت زیادہ اختیارات تھے۔ اور پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگا دیا۔ اس کے رد میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن میں سلیمان علیہ السلام کا بھی دفاع کیا گیا اور جادو کی حقیقت کے بارے میں بھی رہنمائی کی گئی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا اور وہ پیچھے لگ گئے۔ کون پیچھے لگ گئے؟ یہود۔ مَا تَتْلُو جو پڑھتے تھے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو پیروی کرتے تھے، یعنی جس چیز کی پیروی کرتے تھے۔ تلا یتلو کا ایک معنی تلاوت کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرا معنی فالو کرنا، پیچھے جانا۔ عرب کہتے ہیں جاء فلان یتلو فلانن، فلاں آیا وہ فلاں کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ یتبعہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہود اپنے رسولوں کے علم کو چھوڑ کر جادو کی پیروی کرنے لگے، جادو کے پیچھے لگ گئے، یعنی انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس کی شیاطین پیروی کرتے تھے، جس پر وہ عمل کرتے تھے، انبیاء اور رسولوں کے علم کو چھوڑ کر۔ تو ہر چیز یا ہر انسان اسی چیز کی طرف جاتا ہے جو اس کے لائق ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کا انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک عقل مند انسان اپنی زندگی میں جب کوئی ڈیسیژن بناتا ہے تو سوچ سمجھ کے بناتا ہے کہ میں نے اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت کس کام میں لگانی ہے اور اس سے مجھے کیا کمانا ہے، اس سے مجھے ملے گا کیا۔ وہ انجام کو، نتیجے کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ایک زوال یافتہ قوم جو ہوتی ہے وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتی، وہ دوسروں کے ٹرینڈز ہی فالو کرتی رہتی ہے، بے سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آخر میں کیا حاصل ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کی بجائے جادو جیسی نقصان دہ چیز کے پیچھے لگ گئے۔ ہم بھی جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اس کو غیر اہم سمجھ کر اپنی زندگی میں اور چیزوں کو پرائرٹی دیتے ہیں تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ ہم
اپنا وقت کہاں کہاں لگاتے ہیں. اس وقت آپ اپنا وقت جہاں لگا رہے ہیں اور جتنے پروڈکٹیو ہیں، اگر اس کتاب کو چھوڑ دیں تو ایسے نہیں رہ سکتے. اور پھر کس چیز کی پیروی کی؟ ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے یا شیاطین جس کی پیروی کرتے تھے. شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہی تھا، یعنی ابلیس جو ہے وہ ان کا رئیس ہے. جنوں میں مومن بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں کافر بھی ہوتے ہیں، جیسے سورۃ جن میں آتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم بھی ہیں. جو ظالم ہوتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے اس کو جنی یا جن کہتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. اور شیطان جو ہے یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور شیطان کا لفظ شطن سے، جس کا معنی ہے بعد، اللہ کی رحمت سے دور، یا شاطا یشیتو سے بھی ہے جس کا معنی ہوتا ہے جلنا، کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، علی یہاں فی کے معنوں میں ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں. سلیمان علیہ السلام انبیاء میں سے ایک معزز نبی ہیں. یہ نبی کے بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبوت اور بادشاہت جمع کر دی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے کی، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے کی، کہ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. انہوں نے کہا تھا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی ایک کے لائق نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے. اسی طرح ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور سرکش جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور کچھ دوسرے بھی جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے یعنی سرکش تھے. اور اس کے علاوہ بھی یہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور چیونٹی کی بھی، اور بہت سے ان کے خصائص ہیں. یہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں آئے تھے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ معجزات بھی عطا کیے تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے. اور اس میں سے اہم ترین معجزہ یہ تھا کہ تمام سرکش جن جو تھے وہ آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اور آپ جنوں سے کام لے سکتے تھے اور سخت مشقت کا کام لیتے تھے. پرندے بھی آپ کے لیے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے. کس پرندے سے آپ نے کوئی کام لیا تھا؟ ہدہد سے. آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھتے تھے. تو یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے معزز نبی ہیں جن پر یہود نے کفر کا اور جادو کا الزام لگایا. یاد رکھیے انبیاء جادو نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کفر کرتے ہیں، لیکن جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی نا تو وہ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف سے تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جیسا کہ ان پر یہود کا الزام تھا. اللہ نے اس الزام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صاف کر دیا. کفر کس نے کیا؟ جادو کس نے کیا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا. جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہوا، جنوں اور انسانوں کو جادو کے زور سے مسخر کر رکھا تھا، اور یہ ایک الزام تھا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے بلبوتے پر چل رہی تھی. اور اس کی وجہ جو میں نے ابتدا میں بتائی کہ سلیمان علیہ السلام نے جو جادو وغیرہ کی کتابیں ساری اکٹھی کر کے اپنی مملکت سے اپنے پاس نیچے دفن کر دی تھی، اور پھر جب آپ فوت ہوئے تو وہ چیزیں آپ کی کرسی کے نیچے سے نکلی، لہٰذا ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ آپ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، یہاں سے دیکھ کے جادو کرتے تھے. تو جب سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے اس بات میں، یعنی اب بھی آپ دیکھیں تو یہودی سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، لیکن اصل میں وہ نبی ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ایز نبی کے ہمارے لیے لازم، اور خاص طور پر جن کا نام قرآن مجید میں آ چکا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی جادو نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے یہ کام کیا، کیونکہ شیاطین ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط باتیں القاء کرتے ہیں. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی شیاطین انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، سرکش بنانے کے لیے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہاں پر لفظ سحر استعمال ہوا ہے. سحر کا اطلاق ہر چھپی چیز پر ہوتا ہے جس کا سبب بھی چھپا ہوا ہو.
تو وہ وقت جس میں حرکتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، آوازیں چھپ جاتی ہیں، اس کو سحر کا وقت کہتے ہیں، سحری کا وقت، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مسلمان روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، سحور کھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سحر کے لغوی معنی میں دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، یعنی اصل چیز کو چھپا جانا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا یا ملمہ سازی کرنا. ابن عمر کہتے ہیں کہ 2 آدمی مشرق کی جانب سے آئے اور ان دونوں نے مؤثر خطبہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان سحر ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں. یعنی جو فصیح اللسان انسان ہوتا ہے، بہت ایلوکوینٹ ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ نظر آنے لگتا ہے اور انسان اس کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، گویا وہ بھی لوگوں پر ایک طرح سے سحر کر رہا ہوتا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے. اور اگر دیکھا جائے تو سحر جو ہے یا جادو جو ہے، اس میں بھی کلام استعمال ہوتا ہے، کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ بولے جاتے ہیں، کچھ لکھے جاتے ہیں، کچھ بول کے پھونکے ماری جاتی ہیں، تو اس میں بھی ایک طرح سے الفاظ ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ سحر کی چونکہ اقسام مختلف ہیں، اس لیے اس کی کوئی ایک واضح جامع تعریف نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی کئی ایک ڈیفینیشنز ہیں یا تعریفیں ہیں. جادو جو ہے یہ چند چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. امام زہری کہتے ہیں جادو ایسا عمل ہے جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی جادو میں شیطان استعمال ہوتے ہیں. امام رازی کہتے ہیں جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو. امام لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے. کیونکہ جادو میں بعض چیزیں بنا کے، گانٹھیں وغیرہ لگا کے ان کو کسی کنویں میں ڈالا جاتا ہے یا کہیں قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، تو یہ کام پھر جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جادو کرنے کے لیے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے شیطانوں کا قرب حاصل کرنا سحر کہلاتا ہے، یعنی اس میں یہ کیا جاتا ہے. کبھی کبیرہ گناہ زبان سے کیے جاتے ہیں، یعنی شرکیہ الفاظ والے دم، شیطان کی تعریف والے الفاظ اور اس کو تابع کرنے کے لیے کچھ منتر وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں. اور کبھی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، اور کبھی کوئی نافرمانی اور گناہ کے کام کو لازم کر لیا جاتا ہے. جادو کیوں منع ہے؟ سمپل الفاظ میں ہمارے دین میں جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، اور شیطان اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کوئی گناہ کا کام کیا جائے، کوئی شرک کے الفاظ بولے جائیں، کوئی حرام کام کیے جائیں، کوئی گندے کام کیے جائیں. گندے کاموں میں مثلاً خواتین کے پیریڈز والے پیڈز کے ساتھ کچھ عبارت لکھی جائے. اور اسی طرح جادوگروں کو نہانا منع ہوتا ہے، گندے رہنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور بہت اور قسم کے غلط کام جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کروائے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ حصی نجاستیں ہوتی ہیں اور کچھ مانوی، جیسے شرک یا الفاظ وغیرہ، یہ مانوی نجاستیں ہیں. شرک کو بھی نجس کہا گیا نا، انما المشرکون نجس، تو وہ مانوی نجاست ہے. جادو کی کئی اقسام ہوتی ہیں. کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں، کچھ بیمار کر دیتے ہیں، کچھ عقل ختم کر دیتے ہیں، کچھ جسم کے کچھ حصوں کو بے حس و حرکت کر دیتے ہیں، پیرالائز کر دیتے ہیں. کچھ جادو جو ہے وہ حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی انسان کوئی ایسی آوازیں سنتا ہے جو ہوتی نہیں، اصل میں کئی آواز نہیں ہوتی، کسی اور کو نہیں آ رہی ہوتی. اور کبھی ایک ٹھہری ہوئی چیز کو وہ ہلتا ہوا دیکھتا ہے، اور کبھی ہلتی ہوئی چیز کو وہ ایک جگہ دیکھتا ہے. جیسے جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی تو وہ کیسے نظر آ رہی تھی؟ سانپ کی طرح حرکت کرتی ہوئی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا جو تھے یا لاٹھیاں جو تھیں ان کی، اور رسیاں جو تھیں جو وہ لے کر آئے تھے، وہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوڑ رہی ہوں ادھر ادھر، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پڑی ہوئی تھی. کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں، کچھ جادو نفرت کھینچ لاتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جادو کی کئی ایک اقسام ہے، اور بعض لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر پاتے. پیغمبر جو کچھ دکھاتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے اور جادوگروں کے کرتب ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا، اور جو جادوگروں نے پھینکا تھا وہ جادو تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ معجزے میں جو نبی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے معجزہ دکھانے میں، جبکہ ساحر کامیاب کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. جیسے فرعون کے جادوگر کامیاب نہیں ہوئے تھے.
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. یہاں جو ما ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو ما موصولہ ہے اور اس کا عطف السحر پر ہے، یعنی وہ جادو جو دو فرشتوں پر لوگوں کے فتنے اور آزمائش کے لیے اتارا گیا. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کا معنی نہیں، اور نہیں اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر. تو یہ ماں جو ہے اس پہ میں نے کافی پڑھا اور سنا ہے، لیکن جو راجح بات ہے وہ ظاہری الفاظ کا جو معنی بنتا ہے وہی کہ یہ ماں موصولہ ہے، کہ وہ چیز یعنی وہ علم جس کے پیچھے یہود لگ گئے تھے وہ کیا تھا جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور جو جادو جیسا ہی ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا ایک طرح سے کفر تھا. ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ملکین کی بجائے ان کو ایک اور قرات میں ملکین بھی پڑھا گیا ہے، دو بادشاہ. اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے. بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کل آرکیالوجسٹ نے یہ دونوں جو نام ہیں ان کے کچھ آثار بابل کے شہر میں دریافت کیے ہیں موجودہ دور میں، جن کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کنگ تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے اور انسانی شکل میں ہی ظاہر آئے تھے. اگر ملکین اس کی جو معروف قرات ہے اس پہ اس کو پڑھا جائے، انسانی شکل میں آئے تھے اور پھر وہ انسانوں میں سے ظاہر افضل ترین انسان ہوں گے اور بہت عالم اور ماہر قسم کے، تو لوگ ان کو ایک طرح سے بادشاہ کا درجہ بھی دیتے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کے اوپر باہر سے حکمران مسلط ہوئے اور انہوں نے ان کو ذلت آمیز رسوائی سے دوچار کیا تو ان کا ایگزائل ہوا تھا، اور یہ فلسطین سے بابل کی طرف بھی گئے تھے اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے یہ علم سیکھا. وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ بے شک ہم تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، تم کفر مت کرو. یہاں من کا لفظ جو یہ زائد ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ ان سے کہتے انما نحن فتنہ، کہ ہم فتنہ ہیں. فتنے کا اطلاق قرآن مجید میں کئی معنی پر ہوا ہے، اور اس میں جو یہاں معنی ہے خاص طور پر وہ امتحان کا معنی ہے، اور اکثر امتحان ہی کے معنوں میں آتا ہے فتنے کا لفظ. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ، یعنی تمہارے لیے امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے تمہارا. اسی طرح فتنے کا لفظ شرک اور کفر اور دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں آزمائش کے معنوں میں آیا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے. تو ہاروت اور ماروت کے ذریعے یہود کی آزمائش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کی طرح یا جادو جیسا علم عطا کیا تھا، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی کیا بتاتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، مت سیکھو، یہ کفر ہے. لیکن وہ پھر بھی سیکھتے تھے، کیونکہ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی یہ علم تم سے سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ کفر کا کام ہے. فلا تکفر، وہ کہتے تھے کفر نہ کرو، ہم صرف تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر کوئی سیکھنے پہ اصرار کرے تو سکھا دینا. پھر وہ امتحان میں ناکام ہو گیا. تو جو لوگ بھی ان فرشتوں کے پاس آتے، فرشتے انہیں پوری طرح متنبع کرتے، لیکن پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آتے تھے اور اصرار کرتے، اور ان فرشتوں کے پاس سیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر، یعنی ایک بہت بڑی بھیڑ لگ جاتی. آج بھی آپ دیکھیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے، کتنے لوگ قرآن مجید کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جادو کے پیچھے لگے ہوئے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ جادو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے. اس کے باوجود بعض لوگ تو کرتے ہیں اور بعض لوگ کرواتے ہیں، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بعض اوقات جادو کے اثرات کا شکار بھی ہوتے ہیں اور شدید قسم کی ناقابل فہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کثرت کے ساتھ لوگوں کا جادو سیکھنا اور کرنا، یہ ایک اخلاقی زوال کی علامت ہے، ایمانی کمزوری کی علامت ہے، دین سے دوری کی علامت ہے، اور قرآن سے دوری کی علامت، کہ قرآن جیسا علم چھوڑ کے اس میں محنت کرنے کی بجائے پھر اپنے وقت کو ایسے مشاغل میں استعمال کر کے دوسروں کو نقصان دے رہے ہیں. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو بنی اسرائیل ان دونوں یعنی ہاروت ماروت سے سیکھتے تھے.
کیا چیز سیکھتے تھے؟ کون سا جادو سیکھتے تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو مرد اور اس کی بیوی میں تفریق ڈال دیتے. یہ سحر تفریق کہلاتا ہے. اس کو سحر الصرف بھی کہا جاتا ہے، صاد سے، یعنی بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے پھیر دینا. مثلا شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی لڑکی کہنے لگتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر اسے پوچھا جاتا بھائی کیا ہوا ہے تمہیں، تو کہتی کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، یہ مجھے بہت بدصورت لگتا ہے یا لگتی ہے، دونوں طرف. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ایسی بو آتی کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، حالانکہ کسی اور کو کوئی بو نہیں آتی. وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں آتی، تم جھوٹ بولتے ہو. لیکن وہ قریب جو ہے وہ سچ ہی بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس لڑکی پر جادو ہو چکا ہوتا ہے. اور کیوں کرتے ہیں؟ بعض اوقات قریبی رشتے داری کرتے ہیں کہ اس کی شادی باہر کہیں نہ ہو. انہوں نے ہمیں رشتہ دینے سے انکار کیا، اب یہ کہیں نہ بسے. یعنی ایک طرف تو آپ اس بچی کی ایسی محبت میں مبتلا تھے کہ آپ اس کو اپنے گھر لانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف ایسی نفرت کہ اس کو کہیں بسنے بھی نہیں دینا چاہتے. اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے. عطف یہ محبت کا جادو ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ تر عورتیں انوالو ہوتی ہیں کہ جو ایسے جادوگروں کے پاس جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی چیز دو، ہم اپنے شوہر کو کھلائیں تو وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرے. لیکن اس کا بعض اوقات ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے کہ یہ شوہر کے پاگل پن یا دماغی حالت کے خراب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. کبھی کبھی ہلاکت تک بھی اس کو پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو دیوانگی میں مبتلا کرتا ہے، اس کے ہوش و حواس خراب کر دیتا ہے. تو شیطان کا تو ویسے بھی کام یہ ہے، نہیں جادو ہے یا نہیں، اس کا تو ویسے بھی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جائے، جدائی ڈالی جائے. اس کی حدیث بھی آتی صحیح مسلم میں، شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جب واپس آتا ہے یعنی غلط کام کر کے تو کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی. اس پر شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو سب سے اچھا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے، اس کو کراؤن پہناتا ہے، تم نے سب سے بڑا کام کیا. کیونکہ جب ایک گھر کو، جیسے آپ دیکھیں نا کہ گھر کا جو یونٹ ہے اگر اس کو کوئی توڑ دیتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی، آپ دیکھیں بچوں پر اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کتنی میزریبل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر اس شوہر یا اس بیوی کی کہیں اور شادی ہوتی ہے تو وہاں کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر شادی نہیں ہوتی، سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے وہ عورت بچے پالتی ہے، یا مرد بھی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے بچوں کو دیکھتا ہے یا نانی دادی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ چیز تو نہیں نا کہ جو ایک ماں باپ کے گھر میں پیار ملتا ہے بچوں کو اور پروٹیکشن اور حفاظت ملتی ہے. تو بہرحال بے شمار خرابیاں، یہاں تو مختصر سا ذکر کرنا تھا. تو شیطان ویسے بھی یہ کام کرتے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان سے جا کے یہ کام کروائے، عموماً جو سحر تفریق ہوتا ہے یا صرف ہوتا ہے وہ بھی قریب کے لوگ جیسے ساس وغیرہ کی، جب سے یہ بہو آئی ہے تو بیٹا میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوتا، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگ گئے. کوئی ایسی چیز دیں کہ یہ آپس میں تھوڑا سا الگ الگ ہوں، یا یہ کہ کسی کی شادی ایسی جگہ ہو گئی کہ آپ حسد کا شکار ہو گئے تو اس کے اوپر بھی ایسا جادو کیا تاکہ یہ گھر نہ بسے. تو بہرحال اس قسم کی جتنی بھی حرکتیں ہیں یہ ساری نقصان دہ ہیں. لیکن وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے، کسی ایک کو بھی. من احد کا مطلب ہے کسی ایک کو بھی، ایون سنگل ون پرسن، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی اگر اللہ چاہے. یہاں من جو ہے یہ زائد ہے، من کا اپنا کوئی معنی نہیں، لیکن زائد آتا ہے تاکید کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ حروف زائد آتے ہیں، با زائد آ جاتا ہے، من زائد آ جاتا ہے، ما زائد آ جاتا ہے. تو وہ کس لیے آتے ہیں؟ زائد تاکید کے لیے. تو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کی دو قسمیں، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ کے اذن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اذن شرعی اور ایک ہے کونی قدری. شرعی کیا ہے کہ شریعت میں اجازت ہے کہ کرو جادو، اور ایک اذن قدری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو اس کی لمیٹڈ چھوٹ دے دی جائے، جیسے ہر انسان کو ایک اختیار ملا ہوا. تو یہ کون سا یعنی شرعی اذن ہے یا قدری ہے، کونی قدر؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بات اس لیے آپ کو بتاتی ہے، تھوڑی سی آپ کو مشکل لگیں گی، ایکسٹرا لگیں گی، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ جو بڑے ظالم ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی جادو کی اجازت دی ہے، باذن اللہ ہے یہ. تو اگر اللہ اجازت دیتا ہے جادو کی تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟
تو یہ شریعت میں اجازت نہیں دی، شرعی اذن نہیں ہے یہ قدری، یعنی کہ جس میں انسان کو جو اختیار دیا گیا اس کے تحت اللہ تعالیٰ، قدر کا لفظ ہے نا، تقدیر سے بھی ہے، یعنی اگر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا اس کو تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس جادو کرنے والے کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو یہ غلط کام. اس کے لیے تو امتحان ہوتا ہے جس کے اوپر مصیبت آئی، لیکن اس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. اذن ہے، مرضی نہیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فزیکل النیسز کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے. مثلا اب کووڈ آیا، کیا ہر بندے کو کووڈ ہوا ہے؟ نہیں. کس کو ہوا ہے؟ جس کے لیے اللہ کا اذن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اذن کیوں ہے؟ حکمت کے تحت آزمائش ہے لوگوں کے لیے. کئی وجوہات ہیں، وہ اس کی بحث کی ضرورت نہیں سب. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کوئی کتنا بھی بڑا جادو کر لے، اثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اسباب کتنے بھی بڑے ہوں، کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کی قدرت اسباب سے بڑھ کر ہے، یہ پکا کرنے کی ضرورت ہے دل میں. یعنی اگر سارے اسباب بھی ہوں لیکن اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنا چاہیے کہ اب میں نے جو کرنا تھا کر دیا، باقی اب اللہ کا کام ہے. اس کا اذن ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہر مصیبت اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. سورۃ تغابن میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچ جائے یا فوت ہو جائے یا کچھ، جو بھی آزمائش، جتنی بھی آزمائش. ایک وجہ انسان کی تربیت کے لیے، ایک وجہ یہ دس از اونلی ون سنگل وجہ، تربیت کے لیے. ہر آزمائش ہمیں کچھ سکھانے آتی ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. دوسرے یہ کہ اجر بڑھانے کے لیے. بعض اوقات ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے ہمارے درجے اللہ کے یہاں بڑے بلند ہوں، تو اللہ تعالیٰ امتحان بھیجتا ہے کہ اس میں پڑھ کے یہ صبر کرے، اللہ کو پکارے، دعائیں کرے، اور ان دعاؤں کی وجہ سے اس کے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. بعض اوقات کسی گناہ کی وجہ سے بھی مصیبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہوتا اللہ کا اذن ہے تبھی آتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ابن مسعود کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں وائرس لگ گیا، وہ سب اسباب ہیں، پیچھے سے اذن اللہ کا ہے، حکمت اللہ کی ہے. یعنی مومن کیا کہتا ہے، میرے پہ کوئی بھی جو مصیبت آئی ہے نا، یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ میں اس امتحان سے گزروں، کیونکہ امتحان درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. اب جیسے آپ کا ٹیسٹ ہو گیا ہے نا، تو اس میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا علمی لیول پہلے سے اوپر چلا گیا ہے، آپ اگلے لیول پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اگر آپ نہ پڑھتے، نہ امتحان دیتے تو جاہل کے جاہل رہتے، یعنی قرآن سے جاہل. ویسے تو پتہ نہیں آپ کی کون کون سی ڈگریاں ہوگی، لیکن قرآن سے جاہل رہتے. کیونکہ اس وقت جس طریقے پر آپ پڑھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں اس کو اور سمجھ رہے ہیں اس کو، یہ خالی لیکچر سننے سے اور کہیں درس سننے سے اور چلتے پھرتے کچھ سننے سے نہیں آتا. اس وقت آپ اس کو اون کیے ہوئے کہ پرسنلائزڈ لیول پر آپ اس کو لے رہے ہیں، ابزارب کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے حافظے میں، آپ کے دل میں ہے. تو آپ کے ساتھ تو وہی قرآن جائے گا نا جو آپ کے دل میں ہوگا، اور جو کتابوں میں اور جو کیسٹس وغیرہ میں یا آڈیو میں کہیں یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جانے والا. آپ کے پاس وہی ہے جو آپ کے سینے میں ہے، اسی کی روشنی ہوگی. تو اس لیے انسان کو اس کا حریص ہونا چاہیے. بہرحال یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مثلا آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا، آپ کو تھکاوٹ ہو گئی، آپ کو پین ہو گئی باڈی میں، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی اس پر راضی رہا کریں، علاج کریں، اسباب اختیار کریں. یہ نہیں کہ انسان پڑ جائے اس کے آگے، لیکن اپنے دل کو مطمئن رکھا کریں، نفس سے مطمئنہ اچیو کریں. یہ آپ کا گول ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں جس بھی حال میں ہوں، جب میری موت آئے تو مجھے یہ پکار آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو بہرحال جیسے اور بیماریاں تقدیر کا حصہ ہیں، ایسے ہی جادو بھی تقدیر کا حصہ ہے. جس کی قسمت میں نہیں لکھا اس پہ 100 لوگ بھی مل کے جادو کریں، کچھ نہیں ہونے والا. تو اس لیے خوف بھی نکل جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا،
اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور آپ اللہ سے پروٹیکشن مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا. تو جب صبح شام کے اذکار آپ پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں تو آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک رشین جادوگرنی کا انٹرویو انسٹاگرام پہ بہت گھوم رہا تھا، دائیں بائیں ہر دوسرا بندہ اس کو فارورڈ کر رہا تھا. اس نے کیا کہا کہ مجھے جب مسلمانوں پر کوئی جادو کرنا ہوتا ہے تو مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ گنبد کی طرح کی چیز ان کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہوتی ہے، تو میں اندر نہیں جا سکتی. یعنی میرے تخیل کرتے ہیں نا، جادو میں تخیل کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی پکچر کو بھی سامنے رکھ جس پہ جادو کرنا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت انسٹاگرام وغیرہ پہ اپنی تصویریں اور بچوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی تصویریں مت پوسٹ کریں، کیونکہ جادوگر ان تصویروں کو سامنے رکھ کے اس پر کلام پڑھتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. تو بہرحال وہ کہتی ہے کہ وہ میرے یعنی جس وقت وہ تخیل میں اس کو لاتی ہے تو وہ فضل آؤٹ ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں یہ تو کسی نے کہہ دیا تو ہمارا یقین بڑھ گیا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس سے زیادہ قیمتی ہیں کہ انسان پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتا تھا اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا. یعنی علم سحر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ اس سے محض نقصان ہی نقصان تھا، اس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا تھا. بعض گناہ کے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، لیکن ان میں فائدے ہیں. جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. ویسے تو جتنی بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا نا کہ یہ نہیں کرنی، وہ نقصان دہ ہی ہے، لیکن ان میں شر کا پہلو خیر کے پہلو سے بڑا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نہیں جھوٹ بول کے مجھے کوئی وقتی فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ کا اپنا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. وہ آپ کے دل پہ جو سیاہ داغ لگاتا ہے نا، پھر اگر پھیلتا جائے اور آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں تو پھر ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں. بہرحال برائی برائی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہی ہے. تو جادو کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. یعنی جادو دنیا میں نقصان دیتا ہے. جادوگر کا حال کیا ہوتا ہے؟ گندگی میں رہتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے. یعنی کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ اس کا مینشن ہے اور یہ اس کا لائف سٹائل ہے. نہیں، انتہائی غلیظ علاقوں میں رہتے ہیں، انتہائی گندی زندگی گزارتے ہیں، اور یعنی نہ ان کے بال صحیح ہوتے ہیں اور نہ کپڑے صاف ہوتے ہیں اور نہ ان کی زندگی میں کوئی خوشحالی ہوتی ہے. تو دنیا میں کیا کمایا جادو کر کے، اور جس پر کیا اس کے لیے کتنا نقصان کر دیا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام میں جانے کا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی بھی شان سے آئے. اور بعض جادوگروں کے مرنے کے وقت کے حالات جو پتہ چلتے ہیں، انتہائی تکلیف دہ بیماریاں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. پچھلے دنوں ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ ایک بیمار تھا، اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا، اس پہ نہ کوئی دوائی اثر کرتی تھی اور وہ چیختا چلاتا، اور بہت بری کنڈیشن تھی اس کی. تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کون ہے. تو پتہ چلا اسی قسم کے کاموں میں انوالو تھا. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات عبرت کے واقعات ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. تو اس لیے دور سے ہی سلام، ہم ایسے رستوں پر چلیں ہی نہ، اور نہ اس میں دلچسپی لیں، اور نہ ہی کسی کی سکسیس سٹوریاں سنیں کہ اس نے جادو کیا اور اس کا فلاں کام ہو گیا. اگر جادو کے بلبوتے پہ سب دنیا چلتی تو آج دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ قد قسمیہ بات ہے، پکی بات ہے کہ انہیں معلوم تھا، کنہیں؟ بنی اسرائیل کو، یہود کو اچھی طرح پتا تھا. کیا؟ لمن اشتراہ، جو بھی اس کو خریدے گا، اس میں رغبت رکھے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو تو عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اس کے باوجود بھی وہ یہ کام کرتے. یعنی ان کا جادو پر عمل کرنا، جادو کرنا کرانا لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، علم کے باوجود تھا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ جادو کا نقصان ہی نقصان ہے، اور خاص طور پر آخرت کا نقصان ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور نہ ہی کامیابی. اور جو جادو میں پڑ جاتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد شرک پر ہے، جھوٹ پر ہے، ظلم پر ہے.
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی جادو حاصل کر کے، سیکھ کے اور جادو سے مال کما کے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں اپنی جانیں دے ڈالی، جانوں کو نقصان میں ڈالا، یہ مطلب ہے. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے میں ڈالا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. پہلے کہا گیا تو ان کو پتا تھا، اور پھر یہ کہ کاش وہ جانتے تھے. تو اس علم اور اس علم میں کیا فرق ہے؟ اس پہ یقین نہیں، وہ علم یقینی نہیں. اصل علم وہ ہوتا ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے، جس پر انسان کو یقین آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لیتا ہے. یعنی اگر وہ صاحب علم ہوتے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے تو کبھی وہ جادو میں نہ پڑتے. تو اس آیت سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کفر اکبر ہے یا اصغر ہے، اور حدیث میں آتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. تو کب کفر ہے اور کب کبیرہ گناہ ہے، تھوڑا سا فرق معلوم کر لیجیے. ٹھیک ہے، اگر جادو میں ایسے اعمال کیے جا رہے ہیں، عملیات کی جا رہی ہیں جو کفر کی طرف لے جانے والے ہوں، جس میں شرک ہو، شیطانوں کی عبادت ہو، غیر اللہ کو سجدہ ہو، اس طرح کے کام ہوں، تو پھر تو وہ انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں. لیکن اگر جادو میں کفریہ اعمال نہ ہوں لیکن مثلاً قرآن کے ذریعے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ جو جادو سے ملتا جلتا ہے، تو پھر وہ کبیرہ گناہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا جادو حرام ہے. دیکھیں بعض لوگ، آپ تعویذ کھولتے ہیں تو اس میں الٹا قرآن لکھا ہوتا ہے نا. انہوں نے غیر اللہ سے نہیں مدد مانگی، قرآن استعمال کیا ہے. کچھ لوگ روح مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ اور اس قسم کے تعویذ بناتے ہیں، اور وہ تعویذ کے نام پر ایسے عملیات کرتے ہیں جس سے وہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو یہ بظاہر شرک نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن کبیرہ گناہ کیا ہے، کیونکہ قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور بعض باقاعدہ الٹی آیات لکھتے، اور بعض لوگ گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، جیسے پیشاب وغیرہ کے ساتھ یا خون کے ساتھ. اب انہوں نے حرام کام کیا، بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن یہ کفر اکبر نہیں کہ جو ملت سے خارج کر دے. اس لیے آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کچھ مسائل میں گھر جاتے ہیں، کسی ایسی بیماری میں پڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلے اس کا توڑ کر آتے ہیں، نظر لگ گئی توڑ کر آتے ہیں. اور وہ توڑ کر آنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس چل پڑتے ہیں جو بظاہر بڑے متقی پرہیزگار، وہ جبہ بھی پہنا ہوگا، بڑی سی داڑھی ہوگی، اور وہ کہیں گے ہم تو کوئی حرام کام نہیں کرتے، ہم جو عمل کرتے ہیں قرآن کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن مقاصد آپ کے بھی وہی ہیں جو ایک جادوگر کے ہیں کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دو یا ان کو کسی مصیبت میں ڈال دو. تو چاہے آپ بظاہر ایک مذہبی حلیہ بنائے ہوئے ہیں اور مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کر جادو ہی رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والا. ٹھیک. ہاں، اگر آپ قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کے، جیسے رقیہ شرعیہ ہوتا ہے، اس کو شریعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت میں ثابت ہے، وہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے. تو قرآنی آیات کے ذریعے اگر آپ شفا حاصل کرتے وہ جادو نہیں ہوتا. سمجھ جائیے، یہاں کچھ مکس اپ نہ کر دیجیے گا. وہ جو جادوگر استعمال کرتے ہیں قرآن کو، وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں. صحیح طریقے سے قرآن پڑھ کر علاج کرنے میں حرج نہیں ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ اگر جادو میں ایسے اعمال، ایسے حرکات ہوں جو شرک اور کفر پر مشتمل ہوں، مثلاً کوئی شیطان جادوگر کو کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو، وہ کہتا ہاں میں نہیں مانتا اللہ، تو یہ کفری عمل ہے. تو نکل گیا نا. چاہے وہ اس کا نام مسلمان تھا، وہ رہتا مسلمانوں میں تھا، لیکن اس نے کام کیسا کیا؟ اللہ کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو وہ کفر اکبر ہو گیا اور وہ نکل گیا ملت سے باہر، چاہے نام اس کا مسلمانوں جیسا ہی رہے. لیکن جو اس درجے کے غلط کام نہیں کرتے لیکن مقاصد غلط ہیں اور طریقے غلط ہیں، تو وہ بھی درست نہیں. اس کو نشرہ بھی کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو سے کرنا، یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے. پھر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اسباب میسر ہونا ایک آزمائش ہوتا ہے انسان کے لیے. جیسے بابل میں ہاروت ماروت پر جو علم نازل کیا گیا ان کے لیے اویلیبل تھا، سیکھنا آسان تھا، اور پھر کہا گیا کہ یہ نہیں رکھو. یہ بالکل ویسے ہی امتحان ہے جیسے آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، اس درخت کے پاس نہیں جانا. جیسے سبت کے دن مچھلیاں آ جاتی تھی،
تو یہ انسانوں کے مختلف چیزوں سے امتحان ہوتے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے نیزوں کی زد میں سارا شکار تھا اور وہ احرام پہنے ہوئے تھے, شکار نہیں کر سکتے تھے. تو ہر انسان کی زندگی میں اس قسم کی کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے. اس وقت نفس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ ضبط نفس یا کنٹرول سے کام نہیں لیتے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی لڑکے لڑکی کو زنا کا موقع میسر ہو اور وہ اس سے باہر نکل جائے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, جیسے وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے. یعنی بعض اوقات حرام کام کرنا انسان کے لیے بہت آسان کر دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں. تو جیسے اس شخص نے کہا کہ انی اخاف اللہ. اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی خیرخواہی کرنا واجب ہے. فرشتوں نے کہا تھا انما نحن فتنہ فلا تکفر, دیکھو یہ غلط کام ہے نہیں کرو. یہ کسی بھی انسان کو غلط کام سے روکنا خیرخواہی ہے اس کی. پھر اسی طرح قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ایسا جادو ایگزسٹ کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے. تو بعض کیسز میں ڈیورس جو ہے اس کی ریزن جادو ہو سکتا ہے, پروبیبلی ایسا ہو, یعنی پاسبلٹی ہے. پھر یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. پھر یہ کہ نفع حاصل کرنے کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر جادو سیکھنا سراسر نقصان ہے. ما یضرہم ولا ینفعہم, جادو سیکھنے سکھانے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. علم کے باوجود یہ کام کرنے والے کو اس کا علم کچھ نہیں بچا سکے گا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو. تو ایسا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے جس میں صرف نقصان ہو اور فائدہ نہ ہو. وہ ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, ٹھیک ہے, اس میں یہ جادو کا علم بھی آتا ہے, اس میں پامسٹری بھی آتی ہے, اس میں ستاروں کا علم اور نجومیوں کا اور وہ چیزیں بھی آتی ہیں یہ بھی علوم, وہ باقاعدہ سیکھے سکھائے جاتے ہیں. تو جادو کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ یہ سراسر ایک شیطانی عمل ہے اور شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے. شیاطین انسان سے کفر کرواتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اللہ کو گالی دو, کبھی کہتے ہیں کہ جنابت سے غسل نہ کرو, کبھی کہتے ہیں نماز چھوڑ دو, کبھی کہتے ہیں شیطان کو سجدہ کرو, کبھی کہتے ہیں بت کو سجدہ کرو. تو یہ سب شیطانی عمل ہے, ایسا کرنا انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے. جادو کی ایک حقیقت ہے جو قرآن سے پتہ چل رہی ہے کہ جادو ہوتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا جس کی پوری حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا تاکہ امت کو علاج کا طریقہ پتہ چلے. اسی طرح حضرت عائشہ پر بھی جادو ہوا تھا. جادو کبیرہ گناہ ہے, اس کے بارے میں حدیث ہے 7 گناہ جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں, جن میں سے ایک جادو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات, تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو. الشرک باللہ والسحر, شرک کرنا اور جادو کرنا یہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. جادو کرنے اور کرانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں, آپ نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے. آپ نے فرمایا وہ ہم سے نہیں. علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی جادو میں زیادہ مبتلا ہوگا. جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. جادو سیکھنا اور سکھانا اللہ سے دور کرنے والا عمل ہے اور اس کام میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. جادوگر کہتے ہیں کہ جن ہمارے مددگار ہیں, حالانکہ جنات کسی کی خدمت نہیں کرتے کیونکہ حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ فیسلٹی کسی کو نہ ملے. اور شیاطین جو ہیں وہ جادوگروں سے بہت ہی غلط قسم کے کام کرواتے ہیں, جیسے پہلے میں نے عرض کیا. جادو کرنے والے کی سزا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال ان کی وفات ہوئی تھی تو اس سال انہوں نے خط لکھا سب کو کہ اپنے علاقوں میں جو جادوگر ہیں ان کو قتل کر دو. احنف بن قیس کے چچا کہتے ہیں ہم نے ایک دن میں 3 جادوگر مار ڈالے. جادوگر اگر توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول ہو جائے گی. بالکل صحیح دلیل ہے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے, ان کی توبہ قبول ہو گئی. ٹھیک ہے, جادو کرنے کی وجوہات میں اکثر غلطی وجوہات ہوتی ہیں اور دوسروں کو نقصان دینا زیادہ مقصود ہوتا ہے. جادو کی چند علامات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کو بلا وجہ سستی, گھبراہٹ, خاموشی, تنہائی کی عادت, کسی سے ملنا نہیں, کمرے میں بند رہنا, ذہنی انتشار, حد سے زیادہ چڑچڑاپن, کسی کام میں دل کا نہ لگنا, نماز روزہ دیگر عبادات چھوڑ کے بیٹھ جانا, بغیر کسی بیماری کے چکر آنا اور کمزور اور بیمار رہنا اور سارے ٹیسٹ کا کلیئر آنا. بعض اوقات خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں, بعض اوقات کپڑے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات اچھے بھلے ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے میں کوئی اٹریکشن نہیں رہتی,
اور رشتے داروں سے بعض اوقات معاملات خراب ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کچھ علامتیں ہیں، تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ایک ہے علاج وقایا، یعنی جادو ہونے سے پہلے ہی پریکاشنز لی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ استعاذہ کی کثرت، یعنی اللہ کی پناہ طلب کی جائے، اور اس کے لیے بہترین کون سی صورتیں ہیں؟ آیت الکرسی، سورۃ فلق، ناس بہترین ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے تعوذ پڑھیں، برا خواب دیکھنے پہ تعوذ پڑھیں، وسوسے آنے پر تعوذ پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہے، یعنی جنات پھر دیکھ نہیں سکتے ہمیں، پھر نظر نہیں لگتی ان کی۔ ویسے بھی اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعہ ہے۔ پھر نہار منہ 7 کھجوریں کھانا، اجوا کھجوریں جو ہیں۔ پھر وضو اور نماز پر محافظت، نماز حفاظت کرتی ہے بندے کی، خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت۔ پھر طہارت کا خیال رکھنا، کیونکہ شیاطین گندگی پہ آتے ہیں۔ پھر صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا، سونے جاگنے کے اذکار کی پابندی۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے چیز لیتا دیتا ہے۔ مغرب کے وقت باہر نہ نکلنا، یعنی کھلی فضا میں، خاص طور پہ بچوں کو باہر لان میں نہیں چھوڑیں، مغرب ہوتے ہی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے اندر بلا لیں۔ پارک وغیرہ میں اگر گئے ہیں تو جا کے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اگر جادو ہو جائے تو پھر کیا علاج ہے؟ پھر بھی اللہ کی پناہ لیں۔ جبریل علیہ السلام کی جو دعا سکھائی ہوئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، آخر تک، اور معوذتین کی قرات ہے، سورۃ البقرہ کا پڑھنا ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، سورۃ غافر کی ابتدائی آیات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کثرت سے پڑھنا۔ پھر اللہ کا ذکر، توبہ، فضول کاموں سے بچنا، صدقہ خیرات کرنا۔ ایک کتاب ہے جادو حقیقت اور علاج، اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، اور رقیہ شریعہ کو سننا اور پانی پہ دم کر کے پینا اور اس کو چھڑکاؤ بھی کرنا۔